اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام التحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصاحبه ورسوله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرجع عليك القول. صلاة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس عشرے کی آخری مجلس ہے. جناب ختم مرتبہ کا ارشاد ہے کہ میں 2 گرام پر چھوڑ جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب اور اپنی طرف اپنے اہل بیت. انہما لا یفترقا. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. نہ قرآن اہل بیت سے نہ اہل بیت قرآن سے. ہم نے عرض کیا کہ صحیح ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور ان کے اصولوں کے مطابق جہاں جہاں چاہیں گے یہی حدیث آپ کو اسی مضمون سے ملے گی. صحیح مسلم میں ہے, صحیح بخاری میں نہیں. البتہ قرآن اور سنت کی طرف صحیح بخاری میں بھی نہیں ہے. اور جو صحائح ستہ ہیں وہاں پہ بھی جہاں جہاں یہ حدیث آئی ہے قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے آئی ہے. اور ان کے علاوہ 2 کتابیں مسند مانی جاتی ہیں, موطا مالک اور مسند امام احمد بن حنبل. اگر مسند میں بھی آئی ہے تو اس مضمون سے آئی ہے. پہلے 500-600 سال میں جہاں جہاں پہ بھی احادیث کی کتاب میں, شیعوں کے نہیں اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں جہاں جہاں بھی حدیث آئی ہے قرآن اور اہل بیت کے الفاظ کے ساتھ آئی ہے, قرآن و سنت کے الفاظ کے ساتھ. اور یہ بہت بعد میں قرآن اور سنت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ میں 2 گرام تفصیل سے ہو جا رہا ہوں قرآن اور سنت. اگر پہلا سوال کسی بھی اہل فقہ, اہل ذوق, اہل نظر, اہل حل و عقل اور کوئی بھی ذی شعور ذی عقل آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا یہی ہے کہ میں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں قرآن و اہل بیت, اور دوسری حدیث کہ میں میرے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے, کتنے امام ہوں گے, تو صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری میں بلکہ پہلے ہے, صحیح مسلم میں ہے, سنن ابن داؤد میں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, اور جامع ترمذی اور سنن نسائی کے اندر ہے, مسند احمد بن حنبل میں ہے. یہ حدیث ہر جگہ پہ آئی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے یا 12 مرد ہوں گے. صحیح بخاری میں الفاظ ہے میرے بعد 12 مرد اس دنیا میں حکومت کریں گے. لفظ آیا ہے 12 رجلا, 12 مرد ہوں. سبحان اللہ. یہ جو رجل ہے یہ جو بھی خیبر کو سن چکا ہے سبحان اللہ. یہ 12 مرد کون ہیں؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. رجل کا لفظ استعمال کیا ہے. اور پیغمبر نے کہا میرے بعد 12 مرد اس دنیا پہ حکومت کریں گے. صحیح مسلم میں 7 احادیث ہیں, 5 میں لفظ خلیفہ آیا ہے, 1 میں مرد آیا ہے, 1 میں امیر آیا ہے. اور رات کی صفات جہاں جہاں تلاش کیجیے گا یہ دوسری حدیث ہے کہ 12 میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, 12 امام ہوں گے, 12 امیر ہوں گے, 12 مرد ہوں گے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو کہا ہے کہ میرے بعد قرآن میں اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور میرے بعد 12 خلیفہ حکومت کریں گے, تو
تو آیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 12 امام 12 خلیفہ انہی اہل بیت میں سے ہوں گے؟ یہ دو لمحہ فکریہ میں دیکھے جا رہا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی لفظ قرآن اہل بیت آیا ہے بعد میں تبدیل کر کے قرآن و سنت لفظ کہا ہے۔ بہرحال مجھے اپنے اختتام پہ بحث کو پہنچانا تھا، یہ دو سوال میں پیش کر کے جا رہا ہوں۔ بہرحال جہاں جہاں پہ سوچتے چلے جائیے کہ جس کو بھی لمحہ فکریہ دیں وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ابتدائی 600 سال میں جہاں پہ بھی حدیث آئی ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے نام سے آئی ہے، اور جہاں جہاں پہ فرمایا ہے کہیں پہ بھی خلفاء راشدین کا ذکر 4 کے نام سے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کہا میرے بعد 12 ہوں گے۔ اگر وہ 12 ہی ہوں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اہل بیت سے ہوں۔ قرآن میں جہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا ہے وہ ہمیشہ یہی فرمایا ہے کہ ان من ذریت ہی، اس نبی کے ان کی ذریت میں سے ہوں گے۔ کہیں پہ یہ نہیں کہا ان من اصحابہ، ان کے اصحاب میں سے ہوں گے۔ جب ہر نبی کی ذریت میں ہوں گے، ہر نبی کی اہل بیت میں سے ہوں گے تو کہیں کیا بات ہے کہ یہاں پہ اللہ کی روش بدل رہی ہے؟ وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم کبھی بھی اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، ہمیشہ اللہ کی روش ایک رہے گی۔ قرآن کی آیت ہے جب سارے انبیاء کے اہل بیت میں سے ان کے اوصیاء تھے، تو یہاں پہ آ کے اللہ اصول کو بدل کیوں رہا ہے کہ ان کے اصحاب میں، ان کے صحابہ میں بھیج رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے رسول خدا کے اصحاب میں نہیں ہے، صحابہ میں نہیں ہے، ان کے بھی اہل بیت ہی میں سے ہے۔ جب اللہ نے ہمیشہ سارے انبیاء کے اہل بیت میں ان کے اوصیاء کو بھیجا تو پیغمبر اسلام کے اصحاب میں کیوں بھیجے گا؟ یہاں پہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شاید دھوکہ ہو گیا اور یہاں پہ بھی اہل بیت ہی میں ہو۔ حضرت اگر مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو اہل بیت میں سے ماننے والا ہوتا، سارے اصحاب میں مان رہے ہوتے، پھر بھی شاید سوچنے کی گنجائش ہوتی، لیکن جب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت میں سے رسول خدا کے اوصیاء کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں شاید ان کو دھوکہ ہو گیا ہو جو صحابہ میں مان رہے ہیں۔ اور ہمارے جتنی بھی بحثوں کو پیش کرتے چلے جائیے گا، قرآن و اہل بیت میرا موضوع ہے۔ پیغمبر اسلام ایک مسلسل حدیث کہتے رہتے ہیں، ہمارا ایک مناظر سے آ رہے ہیں مسلسل ایک لمبی چوڑی بحث کر کے، اور اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی وہاں پہ جتنے میں نے سوالات پوز کیے ہیں وہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن و اہل بیت میرا موضوع ہے، جو سوالات وہاں سے انہوں نے پیش کیے توجہ ہے سب میں کہنا چاہتا اللہ دوسرا جو میں بحث کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن و اہل بیت میرا موضوع ہے۔ تو قرآن و اہل بیت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور اپنی اطاعت اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ آئے ذرا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کی تنزیل پہ جنگیں کی ہیں، جتنی بھی میں نے جنگیں کی ہیں بدر سے لے کے حنین تک، پہلی جنگ بدر ہے اور آخری حنین کا، جتنی جنگیں کی ہیں قرآن کی تنزیل پہ کی ہیں، جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی رہیں وہ جنگیں ہوتی رہیں۔ کہا تم میں سے ایک ایسا ہے، سارے کے سارے صحابہ بیٹھے تھے، کہا کہ تم سب کے اندر ایک ایسا بھائی میرا بیٹھا ہے کہ جس کے اندر جو میں نے قرآن کی تنزیل پہ جنگیں کی ہیں وہ تعویل قرآن پہ میں نے تنزیل قرآن پہ کی ہیں وہ تعویل قرآن پہ کرے گا۔ کہا بس ایک ایسا، سارے نہیں ہیں۔ جنگیں بعد میں بہت ہوتی نہیں ہیں، وہاں پہ بہت سے ایسے افراد سے بیٹھے ہوئے جو جنگیں کرتے رہے حضرات۔ جنگیں یمامہ سے لے کے پیغمبر اسلام کی وصال کے بعد پہلی جنگ سے لے کے آخری جنگ تک دیکھتے چلے جائیے گا، یمامہ سے لے کے بنو امیہ کی جنگوں کو دیکھنا چاہیں، بعد میں بنی عباس کی جنگوں کو دیکھنا چاہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کو دیکھ لیجئے گا۔ رسول خدا فرمانے بس ایک ایسا ہے میرے بعد، میں نے تنزیل قرآن پہ جنگیں کی ہیں وہ تعویل قرآن پہ جنگیں کرے گا۔ تو کسی نے سوال کیا یا رسول خدا تنزیل پہ جنگ کیسی ہوتی ہے، تعویل پہ کیسی ہوتی ہے؟ کہ تنزیل پہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ مشرکین و کفار سے ہیں، تعویل پہ منافقین سے تنزیل پہ کفار مشرکین سے ہیں، اور تعویل قرآن پہ، تعویل قرآن کے اوپر، تعویل قرآن کے اوپر منافقین سے جنگیں۔ حضرات میں جملے کو پیش کروں گا کیونکہ تعویل کو میں نے سمجھا نہیں، اس شاید یہ جملہ میرا رائے نہ ہو جائے، میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا، بہت سے لوگ پہنچے ہیں، بہت سے لوگوں نے تھوڑی سی وضاحت پیش کر دوں گا۔ کہا کہ تنزیل قرآن اور تعویل قرآن، جب علامہ شرف الدین موسوی گئے تھے، بلکہ عبد المحسن حکیم 1968 میں 1968 میں جب حج پہ گئے نا، پہلا اور آخری حج تھا، 17 ان کا انتقال ہوا۔ جب وہ حج پہ گئے تھے تو فیصل نے ان کو آفر کیا تھا، جو بادشاہ تھا اس وقت، تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنا پرائیویٹ جیٹ دوں گا آپ کو، میرے جہاز میں آ جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تمہارا جہاز نہیں چاہیے،
میں اپنے خرچے پہ آؤں گا کیونکہ قرض لے کے حج پہ جانا اور وہ جو ویسی ولایت کا مودت کا قرض رکھ رہے ہوں ویسی بخلوص ہوں ولایت کی تو ان سے مجھے نہیں کچھ بھی چاہیے کہ شاعرانے کا میں اپنا جہاز دے دیتا ہوں کہا نہیں چاہیے. پھر وہاں پہ اس وقت عراق کا پریزیڈنٹ تھا, اس نے کہا میں اپنا جہاز دیتا ہوں کہا نہیں میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا. جب پہنچے تو فیصل نے دعوت کی کہا کہ میں اہل سنت کے بڑے بڑے اس زمانے کے جو وہابیوں کے بڑے بڑے علماء ان کو بلا لوں گا. تو اس نے عبداللہ بن باز کو بلایا. عبداللہ بن باز نابینا تھا اور جب اس کو بلایا تو اس کو معلوم نہیں تھا وہ نابینا تھا کہ بہرحال بادشاہ نے بلایا, پہنچ گیا. درباری تو وہ ہمیشہ ہر دور میں درباری ملاؤں کی کمی نہیں رہی ہر دور میں. وہ بہرحال پہنچ گیا, ویل چیئر کے اوپر تھا, نابینا تھا. جیسے پہنچا تو بادشاہ نے پیش کیا, کہا کہ سب کا تعارف کروا دو. جب تعارف کروانے لگے جیسے آئے حکیم پہ پہنچے تو کہا کہ یہ نجف اشر سے تشریف لے کے آئے ہیں آیت اللہ رضوان سید محسن الحکیم. آیت اللہ رضوان سید محسن طباطبائی الحکیم امام حسن مصطفیٰ کی نسل سے ہیں, حکیم ہیں اور شیعوں کے عالم دین ہیں. جیسے نام سنا تو عبداللہ بن باز نے فوراً کہا کہ لعنت اللہ علیہ, ان کے اوپر لعنت. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی روکا کہ نہیں بات کو آگے بڑھا دیں. فیصل نے کہا, بادشاہ نے کہا کہ بات کو آگے بڑھا دیں کہ نہیں یہ بات اب آگے نہیں بڑھے گی. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو یہ مجھے بات خوشی ہوئی کہ یہ بھی لعنت کا قائل ہے. پہلی بات تو مجھے خوشی ہوئی کہ قائل ہے. دوسرا میں ذرا سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے لعنت مجھ پہ کی ہے, ذرا پتہ چلے اس پہ لعنت کیوں کی ہے. بادشاہ نے کہا چھوڑیے بحث میں وجہ شروع ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں تم نے بلایا کیوں تھا. سبحان اللہ. جب بلایا تھا تو پھر میرے احترام کا خیال رکھتے, اسے پہلے سے بتا دیتے. یہ ویسے دیکھنے میں نہیں توبہ کا بیان تھا. سبحان اللہ. ایسے پہلے بتا دیتے, سب کے اندھے کو بتا دیتے کہ یہاں پہ میں آؤں تو احترام کا مزید خاطر رکھا. تو کہا کہ بہرحال یہ بحث آگے نہیں بڑھے گی جب تک یہ جواب نہیں دے گا تم نے مجھ پہ لعنت کیوں کی ہے. انہوں نے کہا کیونکہ تم لوگ شیعہ ہو اور تم تعویل کے قائل. تعویل تو کہا کہ تعویل کے قائل ہو. تو فیصل نے فوراً سوال کیا کہ تعویل کیا چیز ہے. کہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے جو تشریح کی جاتی ہے, جو کمنٹری دی جاتی ہے, جو وضاحت جو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے اسے تفسیر کہتے ہیں. لیکن یہ صرف تفسیر کے نہیں, یہ تعویل کے قائل ہے. تعویل یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کچھ آئے یہ کہتے ہیں نہیں یہ ظاہر نہ لو, اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ظاہر نہ لو, اس کے گہرے معنی کہا کہ ہاں جیسے مثال دیتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے. تو فیصل نے پوچھا کہ کیا نہیں آپ لوگوں کا کیا نظریہ. کہ ہمارا نظریہ یہ کہ اللہ کا ہاتھ ہے. جب روز قیامت سارے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ بھی ہاتھ اٹھائے گا, اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا. میں نے تو کچھ کہا نہیں آپ کو, سبحان اللہ, میں تو ایسے بھی بحث پیش کر رہا ہوں. تو کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سارے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ بھی ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا. تو انہوں نے کہا بھیا یہ تو ہم نے اپنا نظریہ بتا دیا, آپ کا نظریہ کیا. کہا کہ ید اللہ سے مراد, اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت الہی. اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت الہی ہے. اللہ کی قدرت ہر قدرت سے بالا تر ہے. کہاں کسے کہتے ہیں تعویل, ظاہر کو نہ لو, کیونکہ کچھ جگہوں پہ تعویل کرنی پڑتی ہے. سبحان اللہ. آپ کو گھبرا کے سن رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ جگہوں پہ تعویل کرنی پڑتی ہے, ظاہر نہیں لے سکتے ہیں. کہ ید اللہ اگر ظاہری معنی لے لیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کو مان رہے ہیں آپ, اللہ کا جسم ہی نہیں ہے. جب جسم نہیں ہے تو ہاتھ نہیں ہے, اور اگر ہاتھ ہے تو جسم ہے. اللہ جسم جسمانی سے منزہ. توجہ ہے نا مجھ میں کہ اللہ تھوڑا ذہن کرتے اگر آگے کسی جانے جملے کوشش کرو. صلی اللہ محمد اللہ. مرحوم عبد المحسن الحکیم نے کہا کہ ہم تعویل کے قائل ہیں. میں نے آیت پیش کر دی ہے. تو کہا کہ یہ بہرحال پوری بحث ہے. اس نے سوال کیا, اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے قرآن سے. تو آقا نے مرحوم عبد المحسن الحکیم نے کہا کیا کہ میں اس کے سامنے سے ذرا پوچھو, عبداللہ بن باز سے سوال کرو کہ تمہیں قرآن آتا ہے. سبحان اللہ. میں حافظ قرآن ہوں.
تو مجھ سے پوچھ رہے مجھے قرآن آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں حافظ قرآن ہوں، پورا قرآن حفظ ہے۔ میں نے کہا اچھا تو تمہیں عربی بھی آتی ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عرب تھی، انہوں نے کہا کہ میں بھی حجاز کا رہنے والا ہوں، میں عربی میں ہوں ہی عرب۔ تو مجھ سے پوچھ رہے مجھے عربی آتی ہے نہیں؟ کہ اچھا تو تم قرآن بھی جانتے ہو عربی بھی جانتے ہو، میں ایک آیت تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، آیت تلاوت کرتا ہوں، تم مجھے اس کے معنی بتا دو۔ تو فیصل نے کہا اچھا رہا، تم آیت سنو، اس کے بعد معنی بتاؤ ان کو۔ تو آقا نے مرحوم نے تلاوت کی، کہا کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی بعد اس کے معنی کو بتا دے، عرب ہے ترجمے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو معنی بتا دے من کان فی ھذہ اعمی وهو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھو ہی مت اندھا ہی رہے گا۔ تو اب وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ آقا نے کیسے کہو کہ کیا ہوا؟ اب جب وہ خاموش ہو گیا تو فیصل نے مجھے سوال کیا، کہا پھر آپ کے نزدیک کیا؟ آقا نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں یہاں پہ تعویل ضروری ہے۔ یہاں تعویل ضروری ہے، ظاہری معنی تو نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی خدا نہ خاصہ دنیا کے اندر نابینا ہو تو یہ کیا سزا ہے کہ آخرت میں دوبارہ سزا ملے گی؟ نابینا ہی رہے گا۔ تو کہا پھر کیا تعویل کرتے ہیں آپ لوگ؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں جو دنیا میں ولایت کا اندھا ہے، ولایت کو اندھا ہوگا۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیو بیٹا جیو۔ اب جناب امیر، جناب مرتبہ کا جناب امیر سے متعلق جملہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے اور علی تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعویل جو جانتا ہوگا، وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے کہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والراسخون فی العلم، جو علم میں اترے ہوئے ہیں، علم ان میں نہیں اترا ہوا۔ علم ان میں دیکھیں بھی اللہ، میں پانی پیوں گا اپنے حساب سے پیوں گا، 1 لیٹر کی گنجائش ہے، 1.5 کی، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو مجھ میں پانی اترا ہوا جو پیتا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کہ جس میں علم اترا ہوا، جو علم میں اترا ہوا۔ ہر جگہ کی گنجائش ہوتی ہے، بال کی بھی گنجائش ہے، کتنے ہزار یہاں پہ لیٹر آ جائے گا، ایک گنجائش ہے نا، اس کے بعد بھر جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہے گنجائش، ان میں کتنی ہے؟ جتنی علم میں وسعت ہے انہیں پورے علم پہ احاطہ ہے۔ اب وہ قرآن کی تعبیر جانتے ہیں، وہ قرآن کی تعبیر جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ پر راسخون فی العلم، حضرت سارے کے سارے صحابہ ہمیشہ کبھی کبھی کہتے تھے پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا۔ صحابی آئے رسول خدا کے پاس، کہا کہ یا رسول خدا علی ہے، کہا کہ علی سے سوال کر لو، کہا یعنی کیا بات ہے آپ سوچ کے کیوں نہیں بتاتے؟ جو سوالوں کا فوراً جواب دے دیتے پیش کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ جیسے سوالوں کا فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا یا عمر بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ مولا نے کہا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہ سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہے، اپنے بیٹھ کے گنو، بیٹھ کے گنو کا 1 2 3 4 5، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے 5 انگلیاں کتنی بتاؤ؟
کہ جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے پوری کائنات علی علی نمس کلندر علی علی نمس کلندر علی علی شہریوں کی چہت میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنے کا بابا علی علی کعبے کا گوہر علی علی پیغمبر کا مولا علی علی سب مل کے بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی جیو بیٹا جیو جیو بیٹا جیو جیو والا سلامت رکھیے ایسے بچوں کی طرح اللہ پوری دنیا کے اندر سلامت رہے مجھے جو ان کا نام لینے والے ہیں اللہ پیغمبر کہا گیا اچھے کہ میں تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں اور علی ابن ابی طالب تعویل پہ جنگ کریں گے ہم تعویل کے قائل ہیں جو تعویل کو جانتا ہوگا وہ سمجھ جائے گا میرے مولا کیوں جنگ کر رہے ہیں حضرت ایک مخالفت کی وجہ یہ بھی تھی کیا جتنے بھی پہلے جنگیں ہوتی رہی ہیں ہم باہر لشکر کشی کرتے تھے بیت المال آیا کرتا تھا بیت المال میں طرح سے تقسیم ہوتا تھا میرے مولا نے کہا نہیں یہاں پہ داخلی جنگوں کے اندر اب تم لوٹو گے نہیں کسی کو کیونکہ کچھ نہ کچھ تو دھوکہ کھا کے آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان تو ہر جگہ جا کے کہیں گے علی نے مسلمانوں ہی کو لوٹ پایا کہ نہیں خبردار اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو خوارج بعد میں نکلے ہم جاتے جنگوں کے لیے جاتے بھی ہیں لوٹ ماری نہیں ملتی سبحان اللہ سبحان لوگوں کے آتی تھے لوٹ مار کے پیغمبر اسلام کے عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ وہ غیر مسلمان بھی ہوگا بھوکا نہیں مرنے دوں گا بعد والوں کے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن امیر المومنین نے کہا کہ میرے جنگ کے تقاضے ہیں عدالت سے کبھی گرنے کا نہیں ہوگا جنگ کے بھی تقاضے ہیں آپ نے وہی جو پیغمبر نے جنگ بدر میں کہا تھا اسی جملے کو دہرایا کیا کہ خبردار کسی درخت کو آگ نہ لگانا فصلوں کو آگ نہ لگانا جانوروں کو آگ نہ لگانا جو بھاگے بھاگنے دینا جو بھاگے بھاگنے دینا ہمیں مارنے میں جلدی کیا کہ جب تک کوئی حملہ نہ کرے اس پہ حملہ نہ کرنا یعنی وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے اصول اور ہیں ہمارے اصول اور کسی کی فصل کو آگ نہ لگانا جانوروں کو آگ مت لگانا جہاں پہ جاؤ گے اے اتباع کہا کہ کیوں مولا آپ اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہا کہ تم علی کے ماننے والے عدالت علوی کا لحاظ یہ سبحان اللہ سبحان بات پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کسی علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی جو عدالت سے پیش آئے اسے علی کہتے ہیں بے شک ایک میں بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کا ماننے والا ہے ان سے کسی نے کہا کہ اس نے چوری کر لی ہے وہ آیا بہرحال کبا نے شکایت کر دی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ صرف جرائم تلاش کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فوراً مولا کے سامنے کہا کہ یا علی آپ آپ کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں آپ کے ماننے والے ویسے ہوتے ہیں کہیں آپ کے ایک ماننے والے نے چوری کر لی مولا کا بلاؤ کا کیا بات ہے تم نے چوری کی ہے اس نے کہا مولا اگر آپ نہ پوچھتے تو نہ کہتا آپ نے پوچھا جھوٹ نہیں کہہ سکتا کہا کہ تم جانتے ہو بالے جرم کے اوپر سزا کیا اب آنکھوں میں آنسو آئے رونے لگے مولا کے چاہنے والے نے کہا ہاں مولا میں نے چوری کی کہا 3 مرتبہ آپ بالے جرم کرو گے تو ہاتھ کاٹ دوں گا کہا مولا میں نے چوری کی کہا پھر جانتے ہو تم سزا کیا انہوں نے اپنے ہاتھ کو فوراً سامنے رکھا میرے مولا نے ذوالفقار نکالی اور 4 انگلیاں کاٹ دی انہوں نے فوراً انگلیاں اٹھائی روتے ہوئے باہر نکلے اب وہ آدمی اس کو پڑھانے کے لیے پہنچا کہا کہ اور مان علی کو آپ نے کہا لیا نا اس نے کہا ہاں میں کیسے علی کا ماننے والا جس کی عدالت اپنے کو بھی سزا تک پہنچا دیتی ہے دوسروں کی طرح سے نہیں ہے اپنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایک نے آگے کہا یعنی وہ جو آپ کا ماننے والا بھی سزا لے کے گیا نا باہر جا کے آپ کا قصیدہ پڑھا کر اسے واپس بلاؤ اب آئے تو کہا کہ روک اس بات سے رہو کہا مولا آپ کے سامنے شرمندہ ہوا ہوں اس لیے کتنا تھا مولا کا کہ آپ کے سامنے شرمندہ ہوا چوری میں اتنی شرمندگی نہیں تھی آپ کے سامنے شرمندہ ہوا مولا نے کہا کہاں تیری انگلیاں اس نے اٹھا کے سامنے رکھی مولا نے ہاتھ رکھا جیسے ہاتھ مارا نا تو دوبارہ ساری انگلیاں جڑ چکی تھی اس نے کہا یعنی کاٹی کیوں تھی اگر جوڑنی تھی کیا انگلیوں کا کاٹنا میری عدالت کا تقاضا تھا جوڑنا میری محبت کا تقاضا
امیر المؤمنین ہے، عدالت علوی میں سے امام کی امامت پہ قائم ہے. کیا بات ہے، واہ عدالت علوی ایسی، محبت علوی ایسی ہے. علی بن ابی طالب کے اوپر لاتے ہوئے قربان ہے. بے شک. اگر تعویل قرآن کے اوپر جو جنگ کرے وہ علی بن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. اور ہر میدان کے اندر آپ نے بتا دیا، کہا کہ مقام علوی کیا ہے. اگر یہاں تک کہ خود سے بہت سی جنگوں کے اندر لوگوں نے سوال کیا، اور جب امیر المؤمنین ایک قافلے کو جنگ صفین کے لیے تیار کر رہے تھے، شام والوں نے جانے کیا کچھ سن رکھا تھا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے کیا کچھ سے متعلق کہہ رکھا تھا لوگوں سے. بے انتہا جھوٹ سے آپ جانتے ہیں، سچ تو کچھ بھی نہیں، جھوٹ ہی جھوٹ. اور اتنا اس نے جھوٹ بولا وہ خود بھول گیا کہ میں پہلے کیا بتا چکا ہوں. بے شک. اتنا اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ خود بھول گیا تھا کہ پچھلی مرتبہ کیا کہا تھا. جھوٹ دروغ پر حافظہ نہ باشد، قانون یہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ بھول جاتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور 1000 رکعت نماز پڑھنے والے کے لیے کہتے کہ بے نمازی. اور شام والوں نے مان بھی لیا. اور جب اس نے خود یہ اعلان کیا کہ علی کا مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی ہے حالت سجدہ میں، تو وہی سوال کرنے لگے گا کہ تو کہتا تھا بے نمازی. اللہ نے کیا کچھ کہہ رکھا تھا. یہاں تک کہ روایت یہاں تک ملتا ہے کہ بچوں کے دلوں میں بغض ڈالنے کے لیے بچوں کو بڑی جلدی جانوروں سے انسیت ہو جاتی ہے. گھر میں اگر ابھی بکرا عید بھی جیسے ملتی نا، یہاں تو نہیں ہے، گھر میں بکرا لے آئے بھیڑ لے آئے کچھ بھی، بچے فوراً مانوس ہو جاتے ہیں. کوئی بھی جانور پیٹ ہوگا کچھ بھی ہوگا بچے بڑی جلدی مانوس ہو جاتے ہیں. اس نے کیا کیا، اس نے کہا سب میں تقسیم کر دو. واقعہ سن رکھا آپ لوگوں نے، سب میں جانور تقسیم کر دو بچوں میں. اور پھر جب 1-2 ہفتے میں مانوس ہو جائے تو پھر کاٹ کے پھینک دینا رات کو. جب بچے صبح اٹھے نا تو کوئی نہ کوئی آدمی وہاں کھڑا ہو، کبھی کیا ہوا کس نے ہمارا جانور مار دیا، بچے روئیں گے تو کہنا کہ علی کوفہ سے آیا تھا رات کو سب جانور مار دیا. اللہ. بچوں کے دلوں میں بغض اور کینہ پلنے لگا. بات تو واضح ہو رہی ہے. تو شام والے کے جتنے ہو سکتے تھے امیر المؤمنین کے خلاف اس نے ہتھ کنڈے استعمال کیا. ہر دل میں بغض علی ڈال کے رہا گیا. نہ جانے کیا کچھ اس نے. تو حضرات اب شام کے اندر ایک بات وہ بھی نہیں چھپا سکا تھا جس نے اتنا خوب ڈال دیا. اور نہ جانے کیا کچھ انہوں نے متعلق کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، حیدر کرار کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا شیر جائے گا تو لاش ہی اٹھا کے واپس لاؤ گے. اور جب مولانا سے خود خط لکھا تھا کہ 80,000 افراد جو مارے جائیں گے تو تو اور میں تلوار پھولے تو پہلے سارے مجمع کی توجہ جملے کو پیش کر. مولا کا خط لکھا ہوا ناظم العلاقہ میں ہے. سید رضی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میرا کوئی پسندیدہ خط ہی نہیں ہے. جنہوں نے نہج البلاغہ کی ہے وہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ پسندیدہ میرا خط نہیں ہے. آپ سوچیں کیا خط ہے. سبحان اللہ. اگر ایک خط لکھا تھا امام نے خط لکھا، اپنے وقت زیادہ نہیں ہے میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اور رات اس نے خط لکھا کہ علی جنگ کا کیا فائدہ ہوگا، ہم آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں، جو آپ کے پاس حصہ ہے وہ آپ رکھ لیجئے، یہاں پہ میں نے قبضہ کریں گے. سبحان قبضہ کر لیا. سبحان اللہ. سبحان امیر المؤمنین کو مشورہ دیتے جیسے دنیا میں حکومت جیسے کوئی حکمران ہو یا ظاہری جیسے سیاستدان ہوں، کہا کہ فیصلہ تو ہو ہی گیا، اب یہ میں نے قبضہ کر لیا، آپ رہنے دیں، معاملہ ختم کر دیتے ہیں. اور خاندان میں بنو امیہ سے ہوں، آپ بنو ہاشم سے ہیں، تو علی بس یہ خاندان ملتے جلتے سے ہیں اور ضرورت ہی نہیں ہے جنگ کی. امیر المؤمنین کو بڑا جلا رہا کہ تو نے اپنے خاندان کا میرے کہا کہ خبردار تو نے اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے تقابل کیا. من النبی و منکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی تھے اور تو وہ ہے جن میں نبی کو جھٹلانے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چل رہا میں تیز سے چلتا جاؤں گا، رفتار کم نہیں کرنے والا ہو رہا. کہا کہ من النبی و منکم المکذب، کہ ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے نبی کا شیر حمزہ ہم میں سے. ومنکم اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. منا سیدۃ النساء العالمین، ہم میں سیدہ عالمیان ہم میں سے ہیں. منکم حمالۃ الحطب، کی بیوی معاویہ کی پھوپھی تھی، معاویہ کی پھوپھی تھی. کیا منا سیدۃ النساء العالمین منکم حمالۃ الحطب، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے. پتہ نہیں توجہ ہے. کہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت
बाप को, इसके हिंदा के बाप को मारा था, तेरे नाना को, तेरे मामू को, तेरे चाचा को मारा था। जाके सैफो माई, वो तलवार आज भी मेरे पास है। जुल्फ़िकार के अंदर कुंदी आई है, अली के बाजू में कमजोरी। जो मैं बदर उहद में उठाता रहा हूं, न जुल्फ़िकार में कुंदी आई है, अली के बाजू में कमजोरी आई है। मुआविया सुन ले, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर हो जाए। एक तलवार तू ले, दूसरी तलवार मेरे पास है। 80,000 अफराद क्यों लड़े? वो एक तलवार ले, दूसरी तलवार मेरे पास मौजूद है, जंग कर लेते हैं। मुआविया याद रख, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो घास नहीं खाता। सुभान अल्लाह। भाई मैं मुसलमान कर रहा हूँ, बस एक मर्तबा हैदर कररा ने लिखा कि वो तलवार आज भी मेरे पास है, एक तलवार तू ले, दूसरी तलवार मेरे पास है, हम दोनों जंग करके फैसला कर लेंगे, जो जीत गया वो जीत गया। करके पेश कर रहा हूँ हजरा। बस वो खत वहां पहुंचा, उसने फौरन अमर इब्न आस से कहा, अबे ये अली का खत आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुशीर तो समझते हैं ना, एडवाइजर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं क्या करूं? बात तो अच्छी लिखी है, एक तलवार तू ले, दूसरी अली, फैसला कर लेंगे। बात सुन, मशवरा मैं तुझसे ले रहा हूँ, बेवकूफ मैं भी नहीं। सुभान अल्लाह। आप देख रहा कि मैं जाऊं और पीछे को कब्जा कर ले। जो भी अली के मुकाबले में गया बस लाश ही आई है। मुकाबले की बात नहीं कर रहा कि जाऊं, ये नहीं पूछ रहा था जाऊं कि ना जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान 80,000 अफराद मरते मर जाए, मैं कभी नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि जानता है, नतीजा जानता है, लेकिन ये नहीं कि मार्फत नहीं थी, उसे जानता था। अगर यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, तंजील क्या है, तावील क्या, वो भी जानते थे, ये तावील कुरान का आलिम है। तो कहा कि खबरदार, ये ना मशवरा दे के मैं चला जाऊं, मैं जाने वाला नहीं हूं, ये नहीं कह रहा था जाऊं कि ना जाऊं, ये पूछ रहा हूं कि जवाब क्या लिखूं। तो उसने कहा जवाब तो कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। अली ने खत्म कर दिया, जितना लिख दिया उसको कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है तावील, जिसका काट दुश्मन के पास भी मौजूद है। अगर वक्त होता तफसील के अंदर मैं पेश करता हज़रात। ये हैं अहले बैत रहमहुल्लाह। बस 3 से वापसी पे अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। एक मर्तबा जिस तरह जनाब खत्मी मर्तबा करते थे, जब भी आराम करना चाहते थे तो अमीरुल मोमिनीन को आवाज़ देते, कहते थे या अली आप बैठ जाइए, मैं आराम करना चाहता हूँ। और अमीरुल मोमिनीन की जान उस पर रख के लेट जाते। जिसको इंसान पालता है उससे मोहब्बत वैसे भी हो जाती है। और अगर कोई अली जैसा हो, वैसे भी जनाब खदीजा जनाब खत्मी मर्तबा ने बचपन से पाला था। जनाब में खालिद से कहा था कि जैसा आपने मुझे पाला, अली को मुझे दे दीजिए। तो बहरहाल जनाब खत्मी मर्तबा की आदत थी, जब भी आराम करना चाहते थे कहते थे अली आपके आगोश में मुझे सुकून महसूस होता है। और इमाम अमीरुल मोमिनीन क्या करते थे, हमेशा इमाम हसन मुस्तफा से कहते थे बेटा सिफीन से वापस कहा बेटा मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। एक एहतमाम किया गया और जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब इमाम हसन मुस्तफा के ज़ानिब सर रख सो गए। कुछ देर, रावी कौन है, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, शिया सुन्नी दोनों में मसला है। वो कहते हैं कुछ देर बाद मोमिन की आंख खुली, जैसे ही उठे तो ज़ारो कतार हो गए, आंसू से उन्होंने इतना गिरिया किया कि आपकी रीशे मुबारक तर हो गई, बहुत रो गए। जब रोते रोते आपकी रीशे मुबारक तर हो गई तो आपने आवाज़ दी का बेटा, इमाम हसन मुस्तफा से कहा बेटा मेरा बेटा हुसैन कहाँ? इमाम हसन मुस्तफा ने फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद फरमाया, कहा भैया आपको बाबा बुलाया।
امام حسین علیہ السلام نے کہا بابا کیا بات ہے؟ آپ نے یاد فرمایا؟ کہا بیٹا علی میں نے خواب میں دیکھا اسی مقام پہ کہ اس میدان کے اندر خون بھرا ہوا ہے اور آپ مجھے بار بار آواز دے رہے بابا میری نصرت کے لیے آئے. کہا بیٹا یہ وہی میدان کربلا ہے صفین سے واپس کرو جہاں آپ کی شہادت ہوگی. اے میرے بیٹے جب ایسا وقت آ گیا تو آپ کیا کیجیے گا؟ بابا میں صبر کروں. امیر المومنین اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ کتنے مصائب سید الشہداء کے. روایت کے الفاظ ہیں خود امیر المومنین بھی بہت روئے، امام حسن مصطفیٰ بہت روئے، سب رونے لگے، گریہ کرنے لگے اور امام حسین کو سب پیار کرنے لگے. امام حسین نے کہا بابا میں ایسے وقت کے اندر صبر کروں. بابا میری طرف سے آپ کو ہمیشہ صبر نظر آئے گا. تو اس وقت اس بات کو یاد کر کے رو رہے تھے. کہا بیٹا آپ کے سارے اصحاب مارے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصحاب پوچھنے لگے. جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہتے ہیں میں نے خود ہی مولا سے پوچھا کہ مولا اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہاں میرے بیٹے کے سارے اصحاب پہلے مارے جائیں گے، پھر سارے بھائی مارے جائیں گے، پھر بیٹے بھی مارے جائیں گے. کہا اس کے آخر میں میرے بیٹے کی شہادت ہوگی. کہا بھوک پیاس کا عالم ہوگا، مظلومیت کا عالم ہوگا، خیموں میں میری بیٹیاں ہوں گی. مولا اس بات نے بہت رویا یاد کیا. رات وقت گزر گیا. امام المومنین کے بعد جناب حسن مصطفیٰ کی شہادت کا وقت آیا. جب ان کو زہر دیا گیا توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، میں تیز سے کرتا جاؤں گا. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا. زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا. جب ان کی شہادت کا وقت آیا اور ان کا کلیجہ نکل گیا ایک دشت کے اندر، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام آئے اور سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام ہو گئے. جب آپ رو رہے تھے تو اس وقت امام حسین مصطفیٰ نے کہا کہ اتبکی علیہ ہم ابکی علیہ لا یوما کا یوم کا یا ابا. کہا بھیا حسین کیا آپ میرا تو روزے دل کرتا کہ میں آپ پہ گری آتا. کیوں کہا لا یوما کا یوم کا کسی کا بھی دن اتنا مظلومیت کا دن نہیں جتنا آپ. کہا اس وقت جملہ کہا کہ اے میرے بھائی حسین سب مجھ پہ روئے لیکن آپ نہ گریا کیجیے. کہا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ آپ بالکل تنہا ہوں گے، میرے پاس تو آپ موجود ہیں، آپ کے پاس عباس بھی نہیں ہوگا، آپ کی پہلی شہادت ہو جائے گی. اگر اس بات کا امام حسن مصطفیٰ کو بڑا غم تھا. بس بھئی چہروں مجھے مسائل پیش کرنے. وقت گزر گیا. جناب زینب کبریٰ کربلا آ گئی. کربلا میں پہنچے امام حسین علیہ السلام نے بس میں اس زمین کو تم سے خریدنا چاہتا ہوں. 5,000 میں مولا نے 20,000 دیے. کہا پیسے تمہیں دے رہا ہوں، زمین بھی تم رکھ لو، پیسے بھی تم رکھ لو. تین کام چاہتا ہوں. ہماری لاشیں دفنا دینا. دوسرا کام کیا ہے؟ میرے زائرین کو میرے قبر کا نشان میرے قبر کا نشان ضرور بتانا. غریب زائر آئے گا اسے 3 اسے کھانا کھلا دینا میرے غریب زائر کو. میرا زائر بھوکا نہ رہے. مولا آپ خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے لیکن آج ذرا کربلا میں دیکھیں، آپ کا ماننے والا کربلا میں جا کے دیکھیں کوئی بھوکا واپس نہیں آتا. آج پوری دنیا کو اپنے صدقے میں کھلا رہے ہیں. امام کا وہ دن گزر گیا. 13 محرم چلے گئے. میں مختصر کرتے ہوئے سارے مسائل کو تفصیل پیش کرتا.
امام حسین علیہ السلام کے اسیروں قافلہ چلا کربلا سے شام گیا. شام میں نہ جانے کون کون بچہ راستے کے اندر شہید ہوا. اتنی ماؤں کی گودیں ہو گئی, اتنے بچے پشتے ناکہ سے زمین پہ گرے اور اونٹوں کے قدموں میں آتے بس بے نہ جانے شہادتیں ہوتی گئی, بچے مرتے گئے. ایک بچی زندہ جیسی رہائی ملی نا تو چاہو تو واپس چلے جاؤ. امام سجاد شرط کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں یہاں پہ 3 دن کے لیے مکان دے دو جہاں آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے رونے. کہا کہ یہاں پہ ہمیں 3 دن کے لیے رونے کی اجازت ہے. بیویوں کے لیے کوئی مجلس نہیں پڑھ رہا تھا, ساری بیویاں کوئی کہتی ماں علیہ تمہارا رونے لگتی تھی, کوئی کہتی ماں علیہ, ماں عباسہ, ماں حسینہ, ماں قاسمہ. بیویاں رو رہی ہیں, سب جمع ہیں, سب بیویاں زمین پہ بیٹھی گریا کر رہی ہیں. مختصر کر رہا ہوں, تفصیل سے نہ سنیے گا. بس ایک مرتبہ یہ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ جو تبرکات دیتے تھے نا, تبرکات میں کیا کیا تھا جناب سیدہ نے دیکھا. پہلی جو چیز آئی وہ جناب سیدہ کی چادر. اس کے بعد کیا آیا, اتنے میں ایک انگوٹھی آئی. جیسی انگوٹھی آئی نا تو جناب زینب کبریٰ نے پوچھا کہ بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ کہا میرے بابا حسین کی. کہیں کس نے کہا مجھے نہیں اتارنا چاہتا تھا, اتر نہیں رہی تھی, میرے بابا کی انگوٹھی لے گیا. تبرکات آ رہے ہیں, کیا کیا لوٹا گیا تھا. اتنے میں 2 بالیاں واپس بالیوں کا آنا تھا. جیسے بالیاں آئی نہ جانے کس کس بیوی کے زخم لاتا ہو. کس نے گوشوارے سینے تھے. حسین نے کہا تم نے سر کاٹی تھی, سر واپس جملے سنیں گے. جناب رباب نے اپنے دکھتے کا دعویٰ کرا مجھے دے دو. سرانے شہداء واپس آ گئے, بیویاں لٹ چکی ہیں. بیویوں سے کہتے کل صبح تیار رہیں. صبح نمازان ہوئی, سجاد سب بیویاں تیار ہیں, لیکن آپ امام رباب پر کچھ نہیں پتا. سجاد نے کہا مجھے پتا میری ماں کہاں ہے. بیویوں سے کہے سامان لے کر کیسا سامان تبرکات. کسی نے بالیاں سنبھالی, کسی نے عرب کا خریرہ سنبھالا, کسی نے انگوٹھی سنبھالی. جب چلنے لگی نا, امام سجاد سے جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹا سید سجاد نابینا ہو چکے تھے, کچھ دیکھ نہیں پاتے تھے. جناب جابر طرف طرف کے رو رہے تھے, ایک جملہ دہراتے جاتے تھے, کہتے تھے اے میرے مولا حسین آپ میرا استقبال کیا کرتے تھے, اب سے مجھ سے چلا نہیں جاتا. جناب جابر ہو رہے, اچانک جناب جابر کو محسوس ہوا, ایک آہٹ محسوس ہونے لگی کہ کوئی قافلہ آ رہا.
आहट महसूस हो रही है अपने गुलाम का, मेरा मौला सरदार उसने कहा अपने मौला की निशानी बता दीजिए। मेरा मौला 24 बरस का गवाह है, मेरा मौला बड़ा बराबर है, बहुत खूबसूरत है। मेरे मौला ने नक्शा बताना शुरू किया, गुलाम देखता रहा। उसके बाद कहा नहीं आपके मौला नहीं आ रहे। कहा क्यों? कहा जो आ रहा है दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी हुई है, न जाने कितने निशान है। कहा अच्छा इतने में बदे आखिरी जुमले सुनने में इतने में जब कोई लुट जाता है ना तो किसी अपने को तलाश करता रहता है, मुझे कोई अपना मिले में गले लगा के दो, मेरा जी भर के रो तो रो। उसके बाद में सज्जाद ने जनाब जाफर को देखा, खुद ही आगे बढ़े, गले से लगाया, भावना को मिलाने जा रहा यहाँ मेरे बाबा को मारा गया था, जाने यहाँ भी अंदर के ये लगा था, जाने मेरे जिगमा की यहाँ पर्ची लगी थी, जाने मेरे घर में बॉम्ब डाला था, जाने मेरे कब्र में लाठी आने मारे गए। आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। दूर चले जाइए, मेरी फुफिया भी बैठ करेगी, गिराएगी, अपने बालों को बिखराएगी, मेरी फुफिया कहेगी भैया उठो, मैं लुट के आई हूँ, भैया मुझे बुला लो, भैया सकीना शाम में रह गए, भैया बड़े तमाशे लगे। निशान बताया, ने सवाल किया, बेटा आपने सारी कब्रें बता दी, लेकिन मेरे भैया अब्बास की कब्र कहाँ है? क्या मेरे साथ चले? मैं बताता हूँ मेरे चचा की कब्र फरात के किनारे। जब चले ना मैं समझा, जनाब ज़ैनब ने बीवियों को रोका, क्या बीवियों रुक जाओ, मेरे भैया अब्बास को सब कुछ बता देना, मैं शराबी के दरबार में